الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها صدق الله مولانا العظيم. معزز سامعین و ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے گھر اور خاندان کے نظام کو درست رکھنے کی تدابیر بتانے کے بعد یہاں سے اجتماعی زندگی کی درستگی کے لیے ہر چیز اور ہر کام میں احسان کا حکم دیا ہے، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ احسان کی بنیاد باہمی خیر خواہی، امانت، عدل اور رحم دلی پر ہے۔ حقیقت یہ کہ اسلام حق، عدل اور مساوات کا دین ہے، اور وہ ساری مخلوق کے درمیان عدل کا حکم دیتا ہے، یہاں تک کہ کافر کے حقوق بھی غصب کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ یہاں پہ عثمان بن طلحہ کا مشہور واقعہ ہے، جو کعبہ کے کلید بردار تھے، جن کے پاس کعبہ کی چابی تھی۔ ہجرت سے پہلے عثمان بن طلحہ کے پاس پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں داخل ہونا چاہتے تھے، تو انہوں نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ میں داخل ہونے سے روکا۔ تو اس وقت پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن طلحہ سے فرمایا تھا کہ اے عثمان، ایک وقت آئے گا کہ بیت اللہ کی یہ کنجی میرے ہاتھ میں ہوگی، جہاں اس وقت تم کھڑے ہو وہاں میں کھڑا ہوں گا، اور جہاں اس وقت میں ہوں وہاں تم ہوگے، اور بیت اللہ کی یہ چابی، یہ کنجی میرے ہاتھ میں ہوگی۔ اس وقت مجھے اختیار ہوگا کہ جس کو چاہوں سپر کر دوں۔ جب مکہ مکرمہ فتح ہوا تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن طلحہ سے کنجی لے لی، اور بیت اللہ میں نماز ادا کرنے کے بعد پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چابی واپس عثمان بن طلحہ کے حوالے کر دی۔ بعض مسلمانوں نے اس موقع پر کلید بردار ہونے کا شرف حاصل کرنے کی تمنا ظاہر کی، مگر اللہ تبارک و تعالی نے انہیں کلید کعبہ واپس کرنے کا حکم دیا، اور فرمایا کہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها۔ چنانچہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن طلحہ کو یہ واقعات دلاتے ہوئے جو ہجرت سے پہلے پیش آیا تھا، بیت اللہ کی کلید اور چابی انہیں واپس کر دی، اور فرمایا کہ اب قیامت تک تمہارا ہی خاندان بیت اللہ کا کلید بردار رہے گا۔ چنانچہ یہی واقعہ ان کے ایمان لانے کا سبب بن گیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر سے شریعت پر عمل کرنے کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور اولی الامر یعنی فقہا کی اطاعت کرو۔ تین باتیں یہاں پر بیان فرمائی گئی ہیں۔ ایک، اللہ کی اطاعت، اس لیے کہ اللہ خالق اور مالک ہیں،
اور ہم مخلوق اور مملوک ہیں. ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات ماننی ہے، لیکن ہم دنیا میں اپنے اس کان سے اللہ کی بات سن نہیں سکتے، اس آنکھ سے اللہ کو دیکھ نہیں سکتے. تو ہم اللہ کی بات کو کیسے مانیں گے؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ اور ہمارے درمیان ایک واسطہ ہو، اور وہ واسطہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. وہ اللہ تعالیٰ کی بات کو سنتے ہیں. کوئی نبی براہ راست سنتا ہے، کوئی بذریعہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سنتا ہے، اور کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دل کے اندر القاء فرما دیتے ہیں. پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عربی ہیں اور ہم لوگ عجمی ہیں، ہم عربی نہیں جانتے، اور اگر کوئی عربی نہ سمجھتا ہو تو وہ قرآن اور سنت کی تہ تک نہیں پہنچ سکتا. تو ہم نبی کی بات کیسے مانیں؟ اس کے لیے اللہ نے فرمایا کہ وہ اولو الامر، کہ تم اولو الامر کی اطاعت کرو، یعنی فقہا کی بات مانو. فقہا اللہ اور نبی کی بات کی تشریح کرتے ہیں. اللہ کی بات کو قرآن کہتے ہیں، مصطفیٰ کی بات کو حدیث کہتے ہیں، اور فقہا کی بات کو فقہ کہتے ہیں. گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں قرآن کریم، حدیث اور فقہ تینوں کو ماننے کا حکم دیا ہے. اور پھر فرمایا کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کہ اگر کسی معاملے کے اندر تمہارا اختلاف ہو جائے تو تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب رجوع کرو. اس سے علماء نے اجتہاد اور قیاس کو ثابت کیا ہے. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ایک اور واقعہ ذکر فرمایا ہے، جس کا شان نزول مفسرین نے یوں بیان فرمایا کہ ایک نام نہاد مسلمان جو منافق تھا اور ایک یہودی کا آپس میں جھگڑا ہوا. مقدمہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا. منافق نے اپنے حق میں فیصلہ کروانے کے لیے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف رجوع کیا، اور آپ نے اس منافق کی گردن اڑا دی. اس پر منافقین نے بڑا شور مچایا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے سامنے اس حقیقت کو خوب اچھی طرح سے واضح کر دیا کہ کسی بھی شخص کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں پر راضی نہ ہو. اور یہ بھی بتا دیا گیا کہ رسول کی بعثت کا اصل مقصد ہی اس کی اطاعت ہے. رسول کی اطاعت حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت ہے، لیکن ظاہر ہے کہ منافقوں کو رسول کی اطاعت بڑی گرام محسوس ہوتی ہے. اس کے بعد 7ویں رکوع کے اندر پہلے تو مسلمانوں کو جہاد اور قتال کی تیاری کا حکم دیا گیا ہے، اور یہ کہ اپنی نیت خالص رکھیں اور صرف اللہ کی رضا اور دین کی سربلندی کے لیے جنگ کریں. اور پھر بڑے جذباتی انداز میں انہیں جہاد کی ترغیب دی گئی ہے کہ آخر تم جہاد کیوں نہیں کرتے، جبکہ صورتحال یہ ہے کہ ظلم اور ستم کی چکی میں پسنے والے کمزور مرد، خواتین اور بچے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا پھیلا کر دعائیں کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، تو ہمیں اس بستی سے نکال دے جہاں کے لوگ بڑے ظالم ہیں، اور اے اللہ تو کسی کو ہمارا مددگار بنا کر بھیج دے. کیونکہ عام طور پر موت کا خوف جہاد کے میدان میں نکلنے سے ایک بڑی رکاوٹ بنا ہے، اس لیے فرمایا گیا کہ موت تو کہیں بھی آ سکتی ہے، چاہے تم گھر میں ہو، مضبوط قلعوں میں ہو، اور چاہے جہاد کے اندر ہو، کسی بھی جگہ موت سے تم جو ہے وہ بچ نہیں سکتے. اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انعام یافتہ طبقے کا بھی ذکر فرمایا. اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین
والشہداء والصالحین۔ سورہ فاتحہ کے اندر جب ہم سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں تو اہدنا الصراط المستقیم کی دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا دیجیے۔ یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ اس کا جواب اللہ نے دیا صراط الذین انعمت علیہم، کہ یہ صراط مستقیم ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ نے انعام فرمایا۔ ان انعام یافتہ لوگوں کا ذکر پھر یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے ضمن میں فرمایا کہ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ یہ انعام یافتہ طبقہ 4 طبقات پر مشتمل ہے: انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، صدیقین یعنی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین، شہداء اور اولیاء۔ پہلی بات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی بات مانو، نبی تو ہر علاقے میں نہیں، تو فرمایا کہ صحابہ کے نقش قدم پر چلو۔ پھر ہر علاقے میں صحابی نہیں، تو فرمایا کہ شہید کے نقش قدم پر چلو۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ شہید شہادت کے بعد ہماری بات کو سن بھی لے تو وہ بتائے گا کیسے؟ تو فرمایا کہ اولیاء، علماء، صالحین اور بزرگان دین کے نقش قدم پر چلو۔ تو ہمیں چاروں کے نقش قدم پر چلنے کا حکم دیا گیا۔ جہاد اور قتال کی ترغیب کے بعد پھر مسلمانوں کو منافقین کی تدبیروں اور سازشوں سے چکنا رہنے کا حکم دیا گیا کہ یہ وہ سنگ دل گروہ ہے کہ جس نے اسلام کا جامہ پہن کر کے ہمیشہ اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچایا۔ مدینہ منورہ میں جو پہلی اسلامی ریاست قائم ہوئی اس کے خلاف سازشوں کا تانا بانا بننے میں یہی منافقین کا گروہ پیش تھا۔ مسلمان ان حرمان نصیبوں کے بارے میں فیصلہ کرنے میں متردد تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء کا یہ حصہ نازل فرمایا جس میں ان کی ذلت آمیز حرکتوں اور ان کے خفیہ منصوبہ بندیوں اور بغض اور حسد پر مبنی کارروائیوں کا پول کھول دیا گیا، اور ان کے بارے میں واضح فیصلہ سنا دیا گیا کہ ان کا اسلام اور مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں، تاکہ اہل ایمان اور اہل نفاق کے درمیان میں حد فاصل قائم ہو جائے اور مسلمان منافقوں کے بارے میں یک آواز ہو جائے اور ان کے درمیان کوئی اختلاف باقی نہ رہے۔